چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حمل کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ املی کے پتے چبانے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو، اس مرض کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ دال کھانے سے گردے صاف اور شفاف رہتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی پی کر سونے سے طاقت میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے رات کے ٹائم زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ کالا نمک چاٹنے سے 50 سال تک گلا بیٹھے گا نہیں۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پیو، کیونکہ اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ رات کے ٹائم جوئیں نکالنے سے جوئیں زیادہ بڑھتی ہیں۔ منہ سے بدبو آئے تو منہ میں صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو، اس سے منہ کی بدبو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ کسی کو اپنے قریب لانا ہو جائز کام کے لیے تو سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو، ہر جائز کام پورا ہو جائے گا۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، کبھی بھی دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ بلند فشار، خون اور کولیسٹرول کے لیے نہار منہ لہسن کے جوے پانی کے ساتھ کھائیں۔ پاؤں کی تلی پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اخروٹ کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر کھانے سے 90 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو سر میں سرسوں کے تیل میں چند قطرے ناریل کے تیل کے ڈال کر سر پر لگانے سے اس سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خربوزے کے بیجوں کو خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ صبح سویرے آدھی پیالی کچے دودھ میں بیسن یا اپٹن ڈال کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لیپ کر دیں۔ 2 منٹ کے بعد انگلیوں کی مدد سے چہرے پر آہستہ سے اوپر کی طرف مساج کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پھر چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اس سے چہرہ چمک اٹھے گا۔ جسم پر بننے والی گلٹیوں پر 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ شہد، دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے گلٹیوں پر مالش کریں۔ کچھ ہی دنوں میں جسم کی گلٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخنوں کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ چمیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے چھاتیوں کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ پالک کھا کر سونے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے، اس سے جسم سے 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت گوشت کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، ہمیشہ گوشت کو دوپہر کے ٹائم کھانا چاہیے۔ گردن میں درد اٹھے تو گردن پر شبنم کے قطرے گردن کی درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور بھاگ جائے گا۔ تربوز کھاتے وقت تربوز کے بیجوں کو چبانا نہ بھولیں، کیونکہ تربوز سے زیادہ بیجوں میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پکانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں نہانے کے باوجود بھی بدبو آئے تو نہانے سے قبل بدن پر عرق چمیلی لگا کر نہایا کرو، بدن میں بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ گاجر کچی کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ پانی پی کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ تھرماس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرماس کو سرکے سے دھویا جائے۔
جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہوں، روزانہ رات کو نیم گرم دودھ میں چند قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں، بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آفتیں دور رہیں گی۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کچھ ہی دنوں میں کم ہو جاتا ہے۔